الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ رمضان مبارک ربیع قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کا مہینہ ہے، مومنوں کے دلوں کے سکون کا مہینہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ عظیم ترین مہینہ برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں، شانیں، عظمتیں لے کر ابر بہاراں کی طرح ہمارے سروں پر سایہ فغن ہے۔ گویا کہ ہم رمضان کریم میں داخل ہیں۔ رمضان کریم ہماری زندگیوں کو نواز رہا ہے، ہمارے پاس مہمان بن کر آ چکا ہے۔ وہ مبارک مہینہ کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب مہینوں سے افضل، اس کے دن دنوں سے افضل، اس کی راتیں سال بھر کی راتوں سے افضل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت نور سے لبریز ہے۔ سانس تسبیح کی مانند، سونا بھی اس میں عبادت، ہر طرف سے صدائے تلاوت قرآن، مسجدوں میں چہل پہل، اس کی شامیں افطاریوں کی خوشبو سے معطر، چہروں پر نور عبادت درخشاں، یہ شب زندہ داریاں، آہ و بقا، توبہ استغفار، فریادیں اور زاریاں، تلاوت قرآن، سماعت قرآن، تراوی، تہجد، ذوق عبادت، وہ فرما برداریاں، اللہ کے حضور رونا دونا، گناہوں پر پچھتانا، شوق لقائے پروردگار میں تڑپنا پھڑکنا، اظہار اطاعت اور وہ بے قراریاں، نیکیوں کا یہ موسم بہاراں، ہر طرف عبادت، ریاضت، تلاوت قرآن، اطاعت اور فرما برداریاں۔ یہ مبارک مہینہ کے شروع ہوتے ہی آسمانوں کے دروازے کھل جائیں، جنت کے دروازے کھل جائیں، رحمت کے دروازے کھل جائیں، مومن کے رزق میں برکت آ جائے، دسترخوان وسیع ہو جائیں، شفقت، اخوت، بھائی چارے، اظہار اور قربانی، صلہ رحمی، مودت، محبت، رحمت اور شفقت، احترام انسانیت کے جذبات عروج پر آ جائیں۔ رمضان المبارک آتے ہی دوزخ کے 19 دروازے بند ہو جاتے ہیں، پورا رمضان بند ہی رہتے ہیں۔ شیاطین، سرکش شیاطین کو، جنوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جنت میں عجیب پیاری پیاری ہوا چلا دی جاتی ہے۔ وہ مبارک مہینہ جس کے دنوں اور راتوں کو اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں، شفقتوں اور عطاؤں سے بھر دیتا ہے۔ دن آتا ہے، بندہ مومن روزہ دار ہوتا ہے تو جوتا اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، لباس روزہ دار کے لیے دعا کرتا ہے، آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، پانی کی مچھلیاں، حتی الحوت، حاملین عرش بھی روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ روزہ دار کا لباس جو وہ پہنتا ہے، بستر جس پر وہ دراز ہوتا ہے، آرام کرتا ہے، وہ جگہ جہاں بھی روزہ دار آرام کرتا ہے، سب کی سب چیزیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ جنت کے فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حور عین روزہ دار سے نکاح کرنے کی خواہش کرتی ہیں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی مانگتی ہیں۔ وہ مبارک مہینہ جو دوسرے مہینوں سے اس لیے بھی ممتاز و باکمال ہے، افضل ہے اور اعلیٰ ہے، اکمل و عرفہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ صرف ایک مہینہ جس کے دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کسی اور کے روزے فرض نہیں کیے گئے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، خاص رحمت کے ساتھ۔ یعنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف،
اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی ہے جنت مانگنے والا کہ میں اسے جنت عطا فرماؤں، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں وسعت عطا فرماؤں، کوئی مصیبت زدہ مصیبت میں پھنسا ہوا کوئی رہائی چاہتا ہے مجھ سے مانگے کہ میں اس کو رہائی عطا فرما دوں۔ ہمیں چاہیے اس پیارے مہینے کا ادب و احترام کریں، اس کے پورے روزے ایمان کے ساتھ ایقان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر سخاوت کریں، اثار کریں، قربانی کریں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، دیگر مسلمانوں کی حاجات کو پورا کریں، کسی دکھیارے کے دکھ کو بانٹیں، کسی کا ساتھ دیں۔ اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں دنیا کے سامنے نظر آنی چاہیے کہ مسلمان رمضان مبارک کے مہینے میں بھی بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی ہے جنت مانگنے والا کہ میں اسے جنت عطا فرماؤں، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں وسعت عطا فرماؤں، کوئی مصیبت زدہ مصیبت میں پھنسا ہوا کوئی رہائی چاہتا ہے مجھ سے مانگے کہ میں اس کو رہائی عطا فرما دوں۔ ہمیں چاہیے اس پیارے مہینے کا ادب و احترام کریں، اس کے پورے روزے ایمان کے ساتھ ایقان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر سخاوت کریں، اثار کریں، قربانی کریں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، دیگر مسلمانوں کی حاجات کو پورا کریں، کسی دکھیارے کے دکھ کو بانٹیں، کسی کا ساتھ دیں۔ اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں دنیا کے سامنے نظر آنی چاہیے کہ مسلمان رمضان مبارک کے مہینے میں بھی بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، تسبیح کریں، اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں۔ جو دعائیں مسنون ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے وہ دعائیں ہم مانگیں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، اللہ رب العزت کی حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش ہوں، تہجد کی نماز جو ہیں وہ بھی ادا کریں۔ اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں نیک سے بڑھ کر نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اللہ رب العزت شرف قبولیت نصیب فرمائے،